السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، ایک دعا آپ کے سامنے پڑھی گئی جو بہت مشہور دعا ہے، اور ہم اس دعا کو صبح شام کے اذکار میں یا اسی طرح نماز کے بعد یا چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: رضیت باللہ ربا، میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، وبمحمد نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو اس دعا میں 3 کلمات ہیں، بہت مختصر دعا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو یہ دعا آپ نے سکھائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہوں، سونے جاگنے کے اذکار ہوں، نماز کے بعد کے اذکار ہوں، انسان کو ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کی اپنی زندگی سنورتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے انسان ہر طرح کی بے حیائی سے، برائی سے، غلط کاموں سے انسان محفوظ رہتا ہے، بچ کر رہتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے جتنے اذکار انسان کو یاد ہوں، ان اذکار کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور ان اذکار کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو دعا آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس دعا کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر انسان اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے، اس دعا کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں انسان لاتا ہے، تو یقین مانیے اس کا فائدہ ہے۔ الفاظ اگرچہ 3 ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، 3 کلمات ہیں، لیکن اس کے انعامات بہت ہیں، فوائد بہت ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، اگر انسان اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وجبت لہ الجنہ، جنت اس انسان کے لیے واجب ہو گئی۔ یعنی اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری فضیلت یا دوسرا انعام یہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا: اگر کوئی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے، ان 3 کلمات کو پڑھتا ہے، تو وہ انسان ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، انسان ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ اسی طرح اس دعا کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے، اگر انسان اس دعا کو پڑھتا رہے تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے: من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر لہ ذنبہ۔ اگر انسان مؤذن کی آواز سن کر اس دعا کو پڑھے، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غفر لہ ذنبہ، اس کے جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں، جو نافرمانیاں اور غلطیاں ہیں، وہ گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں، انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ اس دعا کو پڑھنے کا یہ ہے، اگر انسان اس دعا کو اپنے معمول کے اندر لاتا رہے، یقین مانیے کہ جو
آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل جو قبر ہے، اس قبر کے اندر بھی انسان کو اس دعا کا ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ چیز جانتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے بعد قبر سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد بہت ساری منزلیں ہیں۔ آخر قبر کے اندر بھی یہی 3 سوال انسان سے پوچھے جائیں گے: تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارا اسلام کیا، تمہارا رسول کون؟ یہ 3 سوال انسان سے پوچھے جائیں گے۔ اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ان تینوں چیزوں کے اوپر عمل کرے، اپنی زندگی کے اندر لائے، اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتا رہے، یقین مانیے اس دعا کا قبر کے اندر بھی انسان کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان اس دعا کو پڑھتا رہتا ہے تو بروز قیامت اللہ رب العالمین اس انسان کو خوش کر دے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس دعا کو صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین پر لازم ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو بروز قیامت خوش کر دے۔ اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس انسان کو خوش کر دے۔ کب پڑھنی ہے؟ صبح اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح آخری فائدہ اور آخری انعام اس دعا کا یہ ہے کہ اگر انسان اس دعا کو پڑھتا رہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس دعا کو پڑھتا رہے، بروز قیامت اس انسان کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ سارے فوائد، یہ سارے انعام اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ انسان اس دعا کو یقین کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ، اور اس زندگی میں عمل کرتے ہوئے، ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، اللہ رب العالمین نے جو مسائل یا جو احکام بیان کیے ہیں، جو بھی چیزیں نازل کی ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی سنتیں جو ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے انسان اگر زندگی میں گزارتا رہے تو یقین مانیے بروز قیامت اس کا فائدہ ہوگا اور انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی دعائیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزمرہ کے معاملات میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔